نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ ماہ پر میں آپ کا ہے نور جاری واہ واہ، ماہ پر میں آپ کا ہے نور جاری واہ واہ، کہکشاں ہے آپ کی گرد سواری واہ واہ، ماہ پر میں آپ کا ہے نور جاری واہ واہ، کہکشاں ہے آپ کی گرد سواری واہ واہ، کہے اٹھی محشر میں یہ مخلوق ساری واہ واہ، کہے اٹھی محشر میں یہ مخلوق ساری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا علم اگر اللہ نے بخشا ہو تو معلوم کر، علم اگر اللہ نے بخشا ہو تو معلوم کر، ہو گئے کتنے ولی نقش کف پا چوم کر، ہو گئے کتنے ولی نقش کف پا چوم کر، علم اگر اللہ نے بخشا ہو تو معلوم کر، ہو گئے کتنے ولی نقش کف معصوم کر، کوئی دکھلا دے یہ منظر سارا عالم گھوم کر، کوئی دکھلا دے یہ منظر سارا عالم گھوم کر، انگلیاں ہے فیض پر پنجاب بھی ہے جاری واہ واہ، پنجاب ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، کوئی دکھلا دے یہ منظر سارا عالم گھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ اللہ آپ کا وہ گنبد خضرا حضور، اللہ اللہ آپ کا وہ گنبد خضرا حضور، روز و شب ہوتا ہے جس سے شان قدرت کا ظہور، اللہ اللہ آپ کا وہ گنبد خضرا حضور، روز و شب ہوتا ہے جس سے شان قدرت کا ظہور، دیکھ کر یہ اہل ایمان کو نہ آئے کیوں سرور، دیکھ کر یہ اہل ایمان کو نہ آئے کیوں سرور، ایک طرف روزے کی جالی ایک طرف روزے کی جالی، ایک طرف منبر کا نور، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، خواجہ کا ہندوستان، تضمین کلام اعلیٰ حضرت فیضان حافظ بخاری
کا ظہور دیکھ کر یہ اہل ایمان کون آئے کیوں سرور دیکھ کر یہ اہل ایمان کون آئے کیوں سرور ایک طرف روزے کی جالی ایک طرف روزے کی جالی ایک طرف منبر کا نور بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ اور بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں کون ایسا مہربان ہے کون ایسا خیر خواہ کون ایسا مہربان ہے کون ایسا خیر خواہ ان کے الطاف و کرم کی بز میں محشر ہے گواہ کون ایسا مہربان ہے کون ایسا خیر خواہ ان کے الطاف و کرم کی بز میں محشر ہے گواہ سخت مشکل کی گھڑی میں خود ہی دینے کو پناہ سخت مشکل کی گھڑی میں خود ہی دینے کو پناہ مجرموں کو ڈھونڈتی مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ تالے برگشت تیری سازگاری واہ واہ تالے برگشت تیری سازگاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آئیے حضرت محترم بلا تاخیر اس شخصیت کی بارگاہ میں عریض خطابت پیش کروں جس شخصیت کا جذبات کا تعلق اس خاندان سے ہے جسے خاندان آل رسول کہا جاتا ہے جس خاندان کے ناموں کے وجود کو مٹانے کے لیے آئیے حضرت کا استقبال کر لیں مناظر اعظم ہندوستان کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان مناظر اعظم ہندوستان محبوب اکبر المشائخ فیضان اکبر المشائخ فیضان حافظ بخاری ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے کاش محشر میں بھی رب کر دے حوالے ان کے تجھ کو بننا ہے اگر فخر سلاطین زمانہ تو دوڑ کے نالین سر پہ اٹھا لے ان کے کیا ایسی کی بچی ہے وہ
منبر نور پر جلوہ بار باوقار علماء کرام حفاظ قرآن اعظام و جملہ حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی روحی حضرت النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومالكنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، أو كما قال۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نبي الهدى وعد بي الحال
الخالق تفريجك ربي فإنه على فرجي دون الأنام قدير غوث أعظم بمني بسر ساما مددي قبلتي مددي كعبي ما مددي سيدي ما شيخ ما پیرانی پیر ماتوی یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوی الغیاث المدد یا خواجہ کل خواجگان ما فقیران سلطان و امیر ماتوی رکھی ہے لاج سبحان آپ نے ہر مقام پر رکھی ہے لاج آپ نے ہر مقام پر یوں ہی کرم رہے میرے خواجہ غلام پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حضرات یہ مدرسہ حمیدیہ اسلامیہ کا پہلا جشن دستار حفظ قرآن کریم ہے اور دوسرا ہے دستار بندی بہرحال یہ دوسرا اجلاس ہے جس میں 2 حافظ قرآن کریم کی دستار بندی کا نورانی منظر ابھی آپ نے ملاحظہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب گرامی حافظ قاری محمد اظہر صاحب ان کی شاندار مقامت و نظامت ان کے اشعار سے آپ محظوظ ہوئے کانپور سے آئے ہوئے مہمان مدح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ان کی پیارے اشعار آپ نے سنے میرے بھی پناہ محبوب مخلص فاضل گرامی مرتبت خطیب علامہ مولانا مجاہد الحق صاحب قبلہ چشتی زیدت مکارم ہوں ان کا شاندار خطاب عالمانہ انداز میں عقید و اعمال کی اصلاح سے متعلق پیارے گفتگو آپ نے ان سے سماعت فرمائی پھر میرے محبوب گرامی میرے عزیز شاگرد حضرت مولانا مفتی آقا آفتاب عالم صاحب چشتی جامعہ اسمدیہ بہمن شریف جن کی اسی سال الحمدللہ مفتی کی دستار ہوئی ہے ان سے آپ نے ایک بڑی پیاری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ رضوان کی کلام پر تدوین سماعت فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کچھ دیر کے لیے آستان عالیہ اسمدیہ مصباحیہ دار الخیر خون شریف یہ غلامی وہاں کا یہ غلام وہاں کا بھکاری وہاں کا سائل وہاں کا منتا اور اسی بارگاہ علم و فضل سے وابستہ گہوارہ علم و ادب جامعہ اسمدیہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے طلبہ کی خدمت کرنے والا ایک بڑا معمولی سا خادم کچھ دیر کی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہے ممبر نور پر علماء جلوہ بار ہیں ہمارے محترم قاضی شہر صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں میں بھی ان کے صاحبزادے نائب قاضی شہر حافظ قاری محمد سلیم صاحب سے چند منٹ پہلے پوچھ رہا تھا کہ والد صاحب تشریف نہیں لائے اور اس دن دیکھا کہ تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ اور انہیں برکت ہے اللہ تعالیٰ اور برکت ہے اور دیگر مقامات سے ہمارے محبین متعلقین کو آپ نے مدعو کیا سب تشریف لائے ہمارے محب گرامی حافظ القاری محمد ظریف صاحب قبلہ حافظ القاری جناب ایاز احمد صاحب قبلہ اور حافظ نیاز الدین صاحب قبلہ ہمارے محترم حافظ القاری نیاز الدین صاحب جو یہاں کے شاندار استاد ہیں انہوں نے بچوں کو تیار کیا آج حافظ قرآن بن گئے بے شک سبحان اللہ ہمارے قاری مسیح الدین صاحب
اور اس کمیٹی کے جتنے اراکین ممبران ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ نے خدمت کی. ایک پودا لگایا گیا اور ماشاءاللہ وہ شجر ثمربار ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں حضرات سے بڑی اخلاص کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ اللہ کی رضا کے لیے لگے رہیے. میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے جامعہ کے اساتذہ کے درمیان بھی کبھی کبھی نشست میں بیٹھک ہوتی ہے. عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں. آپ یقین کیجیے اپنی آنکھوں سے یہ منظر آپ دیکھیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا حاجی صاحب؟ ہمارے محترم حاجی سعید عاقل صاحب تشریف فرمائے ہیں. سب سے پہلے اس تاریخ کے لیے حاجی صاحب نے رابطہ کیا تھا. اس کے بعد میں قاری مسعود الدین صاحب سے گفتگو ہوئی, قاری نیاز الدین صاحب سے گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کی خدمتیں قبول فرمائے. اور آپ یقین فرمائیے یہ سب ہمارے محبین کا قافلہ بیٹھا ہے. یہ ہمارے قاری حافظ و قاری مسلم صاحب بیٹھے. آپ اس سے پوچھیں میں نے 10 بار رضا سے کہا ہوگا کہ حافظ صاحب نیت صرف ایک رہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دوسری نیت مت رکھیے. ہے نا ہمارے حافظ صاحب بشارت ہے انتظام کرو. بشارت مانے خوشخبری دینا. یہ برابر اپنی مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پر قوم کو بشارت دیتے رہتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے جو قاری حضرت صاحب تشریف لائے ہیں یہ پورا قافلہ ہے. یہ نورانی قافلہ بیٹھا ہے. یہ آپ یقین فرمائیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں یا یہ فالتو بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو قافلہ ہے یہ رسول اللہ کے دین کا ایک سرمایہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ غور کریں اور یہ ساتھ کریں تو میں اراکین سے گزارش کرتا ہوں کہ بس اخلاص کے ساتھ کام کرے. اللہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا. بے شک سبحان اللہ. نہ نام نہ نمود نہ دکھاوا نہ ریا کہ ہمیں دنیا پہچانے. آپ یقین کیجئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نام کی تلاش مت کرو, شہرت کی تلاش مت کرو, اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. اللہ تمہارے نام کو روشن کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آپ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. دیکھو اعلیٰ حضرت کی یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے ہیں. بے نشانوں کے نشان مٹتے ہیں. اپنے آپ کو بالکل بے نشان سمجھیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب میری کوئی دیر گفتگو آپ سب میں جا رہی ہے. آپ توجہ میری جانب رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا کے لیے کچھ دیر باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے گنبد خضرا شریف کی جانب لو لگائیے اور یہ یقین رکھیے کہ ہم حاضر ہیں, مصطفیٰ مدینے میں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میاں وہ کسی کا خود ساختہ نبی ہوگا جسے پیٹ کے پیچھے کی خبر نہ ہو. میرے پیغمبر کا عالم تو یہ ہے جس کو نظر ڈال دیتے ہیں وہ بھی علم غیب کا مالک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک واقعہ پھر گفتگو آگے چلتی ہے. کہہ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لوگ نبی کی بات دیکھیے کچھ دیر میری تقریر بھی ہونی ہے اور کچھ دیر مجھ سے سوال و جواب کی محفل بھی کہا گیا ہے. آپ لوگ جتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو آپ مجھے اتنا بتا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چلنے لگے تو کچھ نقصان ہو آپ کا. اگر 1 گھنٹہ ہی بیٹھ سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تقریر کروں اور آدھا گھنٹہ سوال و جواب کی بات کروں. اگر آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ تقریر ہو, 5 گھنٹہ سوالات ہوں. آپ جیسا چاہتے ہوں آپ ویسا بتا. میں زبردستی آپ کو بٹھانا نہیں چاہتا, ہے نا میرے بھائی.
लेकिन आप खुशी के साथ दिल की लगन के साथ बैठे बस उतनी देर हम बातें करेंगे, जबरदस्ती हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी की सीरत हमें यही बताता। बेशक सब लोग सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह, सब लोग। अच्छा, दिल्ली के बुजुर्ग हैं हज़रत बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह तआला, ये सरकार शेख अब्दुल्ला मोहम्मद देहली के पीर मुर्शिद। देखो हमारे मुहब्बे गिरामी हल्का नाम फरहत हुसैन साहब मौजूद बैठे, मैं तो भूल ही गया पीछे बैठे हैं। ये भी मेरे बड़े अजीज शागिर्द हैं और माशाअल्लाह दावत इस्लामी के बहुत शानदार मुअल्लिम हैं और दीन की बाकायदा खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपके दरबार में एक दिन 3 मेहमान आ गए। उम्मन ऐसा होता था कि मेहमान आते थे, बावर्ची खाने में खर होती थी, उनमें आदमी खाना तैयार हो आ जाता था। तो आपके दरबार में एक बिल्ली पड़ी रहती थी। वो बिल्ली बावर्ची खाने में जाती और जितने मेहमान होते उतनी बार मियाऊं मियाऊं करके चली जाती। इत्तेफाक से 3 मेहमान आ गए, बिल्ली अंदर गई बावर्ची खाने में, उसने 2 बार मियाऊं मियाऊं किया, चली आई। अब बावर्ची ने 2 आदमी खाना तैयार किया, तैयार करके जब वो बाहर लाया तो वहां 3 आदमी। अब उसने सोचा हज़रत की बिल्ली ने कभी आज तक ऐसा धोखा नहीं दिया, आज ही क्या होगा कि इसने 2 बार मियाऊं मियाऊं किया और मेहमान 3 है बाहर। पैदल खान बिछाया गया, मेहमानों को बिठाया गया। जब बिठाया गया तो उसमें से एक ने कहा कि मैं रोजे से बोलूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बड़ा गौर फरमाइए, आज ये कह कि रसूलुल्लाह गैब नहीं जानते। एक वली के दरबार में जो एक बिल्ली, एक जानवर पड़ा हुआ है, वो जानवर जानता है कौन खाना खाएगा कौन नहीं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़रे आज़म हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर अकबरुल मशाइख। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब भी नहीं समझेगा फिर कब समझेगा? मैं तवज्जो चाहता हूँ, है ना। इन जानवरों को अक्ल आ जाती है, अल्लाह ताला इन इंसानों को भी अक्ल अता फरमाए। अक्ल भी आ गई और इल्म भी आ गया। टाइम कम है वरना मैं आपको बताता कि रसूलुल्लाह का कर्म हुआ है तो जानवर अरबी बोलने लगे, वाह वाह। खबरें देने लगे। रसूलुल्लाह के कर्म से मियाँ जब जानवर आलिम बन सकता है, अरे मेरे प्यारे भाई फिर इंसान का क्या मसला है। मैं एक रिवायत आपको और सुनाता हूँ, इजाजत है? अल्लाह के नबी मदीने तैयबा में जलवा फरमा है और मक्के शरीफ पर इन्हें फतेह मक्का की तैयारी हो रही है, मक्का फतह करने की तैयारी हो रही है। अल्लाह के नबी ने सहाबा में ये प्रोग्राम बनाया, एक राजदाराना अंदाज में तैयारी हो रही थी। अचानक एक दिन रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को बुलाया, मैं अली तुम मक्के की रास्ता पर चले जाओ, रास्ता में एक औरत मिलेगी, उसको वहीं पर रोक लो। रोकने के बाद उसके बाद एक पर्चा मिलेगा, वो पर्चा हाथ रखो। चल दिए हज़रत अली रास्ते जंगल में देखा है कन्हई एक और तेज तेज कदम चलती चली आ रही है। हज़रत अली ने आगे बढ़कर उसको रोक दिया, रुक जा। फरमाया तेरे बाद जो पर्चा मुझे दे। अब उसने इनकार किया, या अली मेरे पास कोई पर्चा नहीं है। बहुत आपने उसको कहा लेकिन उसने इनकार किया। हज़रत अली का अकीदा देखो, हज़रत अली का अकीदा ये था रसूलुल्लाह ने फरमाया है गलत नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया सुन, उसको धमकी दी, अगर तू झूठ बोलेगी नहीं मानेगी तो बरहना करके तेरी तलाशी ली जाएगी। जब ये धमकी दी तो घबरा गई, उसने अपने जूड़े से एक पर्चा निकाला और पर्चा निकालकर हज़रत अली के हवाले किया। देखो ये रसूलुल्लाह के में गैब नहीं है तो क्या करेगा। हज़रत अली के हवाले किया। जब हज़रत अली ने पर्चे को देखा तो एकदम चला गया। एक सहाबी रसूल थे, उनके बच्चे मक्के शरीफ में थे। उन्होंने एक काफिर को ये पर्चा लिखा था कि रसूलुल्लाह मक्के पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा होशियार हो जाओ। आज जब हज़रत अली ने पर्चा देखा चला गए, ये मुनाफिक मालूम होता है।
اور غصے میں فرمایا اب اس کو میں چھوڑوں نہیں، اسے قتل کرو۔ اب مدینہ شریف آئے اور حضرت عمر کو بتایا، حضرت عمر قابو سے باہر ہو گئے، ہاتھ میں تلوار کا اس کو چھوڑا نہیں، منافق معلوم ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ معاملہ نبی کے دربار میں پیش ہوا، میرے سرکار نے ان کو بلایا۔ اب یہاں پر ایک سبق میں اور بھی ملتا ہے، وہ سبق یہ ملتا ہے اگر مومن اپنی کوئی صفائی پیش کر رہا ہے تو اس کی صفائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ چاہتا ہوں میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے ان کو بلایا، سرکار بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں سچا مومن ہوں، میرے آقا میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اے میرے آقا میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کی جائے، میری گفتگو یا رسول اللہ سن لی جائے۔ کہا سجا ہونا سنانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے، یہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے بچے مکے میں ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں وہاں، تو ان کی اہل ویال کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے رشتہ دار کافی ہیں۔ اے میرے سرکار میرے بچے بھی مکے میں ہیں لیکن ان کا کوئی حامی و مددگار میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے، تو یا رسول اللہ میں نے صرف اس لیے پرچہ لکھ دیا تھا تاکہ ان کے دل میں میرے بچوں کے بارے میں کچھ ہمدردی کا خیال پیدا ہو جائے اور میرے بچوں پر ظلم نہ کریں، ورنہ میرے سرکار میرے آپ میری جان قربان ہے، آپ میں ایمان رکھتا ہوں میرے سرکار۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں یاد کیا رسول اللہ نے ان کی صفائی قبول فرما لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کیا بتائیں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھ لیں تو جانے کتنا سب رسول اللہ کے دربار سے ان کو مل جائے۔ سرکار نے صفائی قبول فرما لی۔ اور یہ کر رہا تھا، ایک صحابی نے چپ چاپ سے پرچا دیا، ایک عورت جوڑے میں چھپا کر چلی، جنگل میں جا رہی ہے اور رسول اللہ اپنی نگاہ نبوت سے وہیں بیٹھے بیٹھے بولا سبحان اللہ۔ آئیے اسی پیارے پیارے آقا دونوں عالم کے مولا، ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے، ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز کے ساتھ سب لوگ پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعا کریں اللہ اس مدرسے کو تینوں سنیت کا قلعہ بنا، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے قاری مسجد الدین صاحب کا اچھا انضام دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں قاری صاحب سے کہ آپ کام کرتے رہیے، ہم لوگ آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ارادہ کر لیجیے کہ اس مدرسے کے ذریعے ہمیں جھانسی کے کونے کونے میں سنیت کے پرچم کو لہرانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نبی کی محبت کا چراغ جلانا ہے، بد مذہبوں سے گمراہ جماعتوں سے اپنی جماعت کو بچانا ہے نا، اپنی قوم کے عقید و ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ کے دربار میں بے ادبیاں کی ہیں ان کے دامے فریب سے اپنے قوم کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ ارادہ یہ رکھیے، انشاءاللہ غیب سے اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا کام ہوتا رہے گا۔ ایک بار پھر درود شریف نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب میں بلا تاخیر تلاوت کرتا آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ گاڑی بہت تیز چل رہی ہے، میں قرآن کریم نے فرمایا، بلا تاخیر تمہید نہیں باندھوں گا اس لیے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، من خاف مقام ربہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اللہ اللہ۔ ایمان والو، خدا کا ڈر، خدا کا خوف، یہی تو ساری عبادتوں کی بنیاد ہے۔ امام غزالی کا ایک اشعار سنیے، سرکار امام غزالی فرماتے ہیں، الانسان الناس كلهم موتى الا العلماء، سارے انسان مردہ ہیں علماء کے سوا۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ناراض ہو جائیں، دیکھا میں ان کی تقریر سننے کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھ کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ امام غزالی الناس کلہم موتى الا العلماء، علماء کے سوا سب مردہ ہے۔ آپ کہیں گے میں کھانا کھاتا ہوں آپ مردہ کہہ رہے ہیں، میں چل کر آیا ہوں، گاڑی چلا کر آیا ہوں آپ مردہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی تقریر سن رہا ہوں آپ مردہ کہہ رہے ہیں، میں پانی پیتا ہوں، ٹھنڈا پیتا ہوں، چائے پیتا ہوں، آپ مجھے مردہ کہہ رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ کھانے پینے کا نام ایمانی زندگی نہیں ہے، چلنے پھرنے کا نام ایمانی زندگی نہیں ہے، اور میاں گرم اور ٹھنڈا پینے سے ایمانی زندگی نہیں ملتی ہے، کولر میں سونے سے ایمانی زندگی نہیں ملتی ہے، گاڑیوں پر چلنے سے ایمانی زندگی نہیں ملتی ہے۔ اگر ایمانی زندگی ملتی ہے تو رسول اللہ کے دین کے علم سے ملتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الناس کلہم موتى الا العلماء، آگے فرماتے ہیں والعلماء کلہم نیام الا العاملین، اور سارے علماء سو رہے ہیں، سارے علماء غافل ہیں، الا العاملین، جاگنے والے وہی ہیں جو علماء اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام غزالی فرما رہے ہیں العلماء کلہم نیام الا العاملین، سارے علماء غفلت میں ہیں، غافل ہیں، بیدار وہی ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، اور سارے عمل کرنے والے گھاٹے میں، نماز پڑھنے والے گھاٹے میں ہیں، روزہ رکھنے والے گھاٹے میں ہیں، حج کرنے والے گھاٹے میں ہیں، چندہ دینے والے گھاٹے میں ہیں، مسجدیں بنوانے والے گھاٹے میں ہیں، مدرسہ چلانے والے گھاٹے میں ہیں، غریبوں کو پیسہ دینے والے گھاٹے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں۔ الا المخلصین، فائدے میں وہی عمل کرنے والے ہیں جن کے عمل میں اخلاص بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مسجد بناتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، فقیروں کو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، بیواؤں کے کام آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اے میرے بھائی، میں چند منٹ رک کے یہی آپ کو توجہ چاہتا ہوں، ذرا آج کا ماحول دیکھ لیجیے۔ آپ نے مسجد میں جا کر حافظ بشارت صاحب کو 1000 روپیہ دیا، کہا کہ بشارت صاحب مسجد میں اعلان کر دیجیے گا کہ 1000 روپیہ مسجد بھی فلاں صاحب نے، عبداللہ صاحب نے دیا ہے، حافظ صاحب نے اعلان نہیں کیا۔ تو دیکھیے شام کو آپ حافظ صاحب سے کتنا ناراض ہیں۔ حافظ صاحب میں نے 1000 روپیہ دیا تھا اور آپ نے اعلان نہیں کیا۔ اے میرے پیارے محترم، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ نے وہ پیسہ اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا تو آپ کو اعلان کروانے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے تھا میں نے جس اللہ کے نام پر دیا ہے وہ اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثواب دینے والا خدا ہے، یہ حافظ صاحب نہیں ہے، کمیٹی کی سیکریٹری اور صدر صاحب نہیں ہے۔ پیسہ دینا تمہارا کام ہے، ثواب دینا یہ خدا کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر شہرت کی تلاش نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، نام نمود نہیں تھا تو آپ نے اعلان کیا کہ تمنا کرنا اعلان۔ اور دیکھیے پنکھا دے کے لگائے گا مسجد میں تو پنکھے میں نام لکھوائے گا، ٹنکی رکھوائے گا ٹنکی میں نام لکھوائے گا، قرآن شریف رکھے گا اس پر نام لکھوائے گا۔ امیہ کاش یہ توجہ ہوتی کہ پنکھے میں نام لکھے چاہے نہ لکھے، جس خدا کے نام پر دیا ہے اس کی بارگاہ میں نام لکھ گیا، یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کی سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس کا نام ہے اخلاص۔ اگر سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جبھی تو پیغمبر نے فرمایا اس انداز میں صدقہ دو، ایک ہاتھ کو سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ پڑے گا۔ کیوں؟ کہیں ریا نہ پیدا ہو جائے، کہیں نمائش خیال نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے جو کچھ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ عالم تقریر کرے اللہ کی رضا کے لیے، حافظ قرآن سنائے اللہ کی رضا کے لیے، نعت پڑھنے والا نعت پڑھے اللہ کی رضا کے لیے، قاری قرأت کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں اپنے جامعہ سمدیہ کے طلبہ سے کہتا ہوں، فارغ ہونے والے حافظوں سے، اے میرے پیارے عزیز طلبہ،
پیسے کے لیے ہی قرآن سنانے مت جانا. کسی نے محبت خدمت کی جزا دینے والا خدا ہے، لیکن پیسے کے لیے مت جانا. تم نے اگر 10,000 کی نیت کر لی تمہارا قرآن کا پڑھنا بیکار ہو جائے گا. تم یہ نیت مت کرو قرآن سناؤ اللہ کی رضا کے لیے، نہ معلوم اللہ تم کو کن نعمتوں سے مالامال فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اے مسلمانوں، میری گزارش ہے آپ سے، میری تھوڑی دیر کی گفتگو محبت کے کانوں سے سن لیجیے. میری عادت ہے نہ میں آپ کے نعرے کا تلاش کرتا ہوں، نعرے کی تلاش میں ہوں، نہ سبحان اللہ کہلوانے کی میری کوئی عادت ہے. چاہتا ہوں کچھ دیر پیار سے کام کی باتیں میں آپ سے کر لوں تاکہ مجھے بھی فائدہ پہنچے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے. امام غزالی فرماتے ہیں بل عاملون کلہم فی خسران الا المخلصین. سارے عمل کرنے والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہی ہیں جن کی عمل میں اخلاص بھی ہے، یعنی جن کی نیت میں یہ ہے کہ ہم سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. یعنی جن کی نیت پاکیزہ ہے، جن کی نیت بہتر ہے. نیت سے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اجازت ہے آپ کو؟ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اللہ کو نامہ اعمال دے گا. اس نامہ اعمال میں روزہ لکھا ہوگا، زکوٰۃ لکھی ہوگی، حج لکھا ہوگا، جہاد لکھا ہوگا، عمرہ لکھا ہوگا، صدقہ لکھا ہوگا. بندہ جب پڑھے گا تو بندہ پریشان ہو جائے گا، سوچے گا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. اس میں جہاد لکھا ہے، میں نے جہاد کبھی کیا نہیں. اس میں صدقہ لکھا، صدقہ میں نے دیا نہیں. عمرہ حج لکھا، میں کبھی گیا نہیں. زکوٰۃ لکھی، میں نے کبھی دی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے لے لے یہ تیرا ہی نام اعمال ہے. اب بندہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے بندے سن، تو نے ایک مرتبہ یہ نیت کی تھی اللہ مجھے مال دے دے میں صدقہ کروں گا، اللہ مجھے مال دے دے میں حج کو جاؤں گا، زکوٰۃ دوں گا، اللہ میرے بازو میں قوت دے دے میں اللہ کے نام پر جہاد کروں گا. پروردگار ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں جانتا تھا کہ تو اپنی نیت میں پاکیزہ تھا، اس لیے میں نے تجھے بغیر کیے ان عبادتوں کا ثواب عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی. اللہ کے نبی امام غزالی فرماتے ہیں سارے عمل کرنے والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہی ہیں جن کی نیت میں اخلاص بھی ہے. لہذا میرے محترم اخلاص اختیار کرو، کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو. اخلاص مانا جانتے ہو یعنی ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے. بلکہ صوفیہ نے اخلاص کی تعریف میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں اپنے علماء کی بھی نظر کروں گا اور آپ کی بھی. فرماتے ہیں الاخلاص لا ينظر الاخلاص. فرماتے الاخلاص لا ينظر الاخلاص. اخلاص یہ ہے کہ تمہاری اپنے اخلاص پر نظر بھی نہ کرے. یہ ہے اخلاص، یعنی یہ تصور بھی نہ کرو کہ میں مخلص ہوں. اللہ کا ایک گنہگار بندہ تصور کر کے اللہ کی رضا کے لیے لگا. آگے کے جملہ سن لیجیے، آگے فرماتے ہیں والمخلصون كلهم على خطر الا الخائفين. اور سارے اخلاص والے بھی گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہی اخلاص والے ہیں، اخلاص کے ساتھ ساتھ جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے. اے مسلمانوں میں جملوں پر آپ غور کریں. پیغمبر نے اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی تھی اس تعلیم رسول اللہ کا یہ ایک خاص جز تھا. اے میرے دیوانوں، اپنے دل میں سب سے پہلے خدا کا خوف پیدا کر. اور میں کہتا ہوں جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. تو قرآن نے فرمایا من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے مرنا ہے، قبر کے اندھیرے میں جانا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب بھی دینا ہے. اب میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. اے میرے محترم، اگر ایک
वफादार शागिर्द है तो ये ख्याल करता है कि मेरा कोई काम ऐसा ना हो कि जिससे मुझे अपने उस्ताद के सामने खड़े होने में शर्म महसूस हो। एक वफादार मुरीद ये सोचता है कोई ऐसा काम ना हो कि अपने पीर के सामने खड़े होने में खौफ और शर्म महसूस हो। एक वफादार बेटा ये सोचता है कोई ऐसा काम ना करूं कि जिससे अपने बाप के सामने खड़े होने में मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो। एक छोटा सोचता है ऐसा काम ना करूं कि बड़े के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो। तो एक वफादार बंदे का काम ये है 24 घंटे ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा कोई कारनामा ऐसा ना हो कि खुदा के सामने खड़े होने में मुझे शर्मिंदगी का एहसास करना। हमारा जो काम हो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, अल्लाह की इताअत हो, अल्लाह के हुक्म पर अमल हो, अल्लाह की फरमाबरदारी हो, अल्लाह के अमर पर अमल हो। ऐ मोहतरम, क्या आप ऐसा ही कर रहे हैं? मैं आपसे आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने बेहतर ये सोचा कि मुझे मर कर कब्र में जाना है और कब्र से क़यामत के दिन हमने खुदा के सामने खड़े होकर हिसाब किताब दी थी? कभी आपने सोचा? सोचना तो छोड़िए काजी साहब, अगला कौम का मिजाज इतना बिगड़ गया है कि आज कौम इस तरह की तकरीरें भी सुनना नहीं चाहती। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे कौम चाहती है ऐसी तकरीर हो कि जरा हंसी हो, मजाक हो, जरा तफरीह की बातें हो, हंसाने की बातें हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ बज़ाहिर ये प्लास्टिक की कुर्सी है, हकीकत में ये रसूलुल्लाह का मिंबर। यहाँ बैठकर रसूलुल्लाह ने अपनी कौम को हिदायत का पैगाम दिया है। तो आज हमारी ड्यूटी भी यही होनी चाहिए। तो कुरान ने फरमाया जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करेगा। पता क्या चला? इस आयत से सबक ये मिला है कि बंदे के दिल में हर वक्त अपने खुदा की रजा की तलाश होना चाहिए कि मुझे अपने खुदा को राजी करना है, अपने मालिक को राजी करना है। आज तुम अपने हाकिम को राजी करना चाहते हो, मंत्री को राजी करना चाहते हो, महल्ले के मेंबर को राजी करना चाहते हो, थाने के एसओ और चौकी इंचार्ज को राजी करना चाहते हो, एसओ और डीएम को राजी करना चाहते हो, अपने कोतवाल को राजी करना चाहते हो, अपने एमएलए को राजी करना चाहते हो। मेरी बात गलत तो नहीं? गलत है? गलत नहीं है। ऐ मुसलमानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि एमएलए एमपी दुनियावी हाकिम हैं लेकिन इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। हकीकत में मालिक व खालिक हमारा खुदा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बेइख्तियार हैं तुम इनकी रजा की तलाश में हो, लेकिन तुमने खुदा की ये आयत नहीं पढ़ी। खुदा फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह हाकिमों का हाकिम नहीं? अल्लाह हाकिमों का हाकिम है, मालिकों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है। लिहाजा इन हाकिमों की रजा को तलाश मत करो। अल्लाह तौफीक दे तो सबसे पहले वो काम करो जिससे तुम्हारा खुदा राजी हो जाए, तुम्हारे नबी राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, मैं दो बात की आपको बताता हूँ। अगर आपके दिल में ये घर कर जाए तो हो सकता है आपके काम आ जाए। हज़रत सरकार दाता गंजबख्श हिजवेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु लाहौर शरीफ गरीब नवाज ने जिनकी मदाद में चिल्ला फरमाया है, उनकी किताब है कश्फुल महजूब शरीफ। उसमें हजरत ने एक वाक़या तय फरमाया। एक साहबजादे थे, एक अल्लाह के बंदे थे, वो दरिया में गोता लगा रहे थे, गोते लग रहे हैं, डूबे जा रहे थे। एक साहब पहुंच गए, कहा निकलना चाहते हो? हाथ बढ़ाओ, निकाल दो। निकलना चाहते हो? कहा नहीं। कहा अजीब इंसान है। कहा डूबना चाहते हो? कहा नहीं। आपने फरमाया डूबना भी नहीं चाहते हो और निकलना भी नहीं चाहते हो, फिर क्या चाहते हो? उसका जवाब सुनिए। तो उस बंदे का सुनो, अपनी मर्जी से ना निकलना चाहता हूँ ना डूबना चाहता हूँ, जो खुदा चाहता है वही चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? ना अपनी मर्जी से डूबना चाहता हूँ ना अपनी मर्जी से निकलना चाहता हूँ। अगर खुदा डुबोना चाहता है तो मैं डूबना चाहता हूँ, और अल्लाह निकालना चाहता है तो मैं निकलना चाहता हूँ।
ایمان والو ایک بندے کی یہی شان ہے. ایک قیمتی بات اور سنیے. میرے شجر عالیہ یا آستان عالیہ سمدیہ میں بحیشی کا جو شجرہ ہے اس کے ایک بزرگ ہیں سرکار خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ. اپنے وقت کے غوث تھے, مادرزاد غوث تھے. آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے, وظیفہ پڑھتے, اشراق کا وقت ہو جاتا, اشراق کی نماز پڑھتے, اس کے بعد باہر مریدین وغیرہ کے پاس آتے اور ان کو اپنے حضور برکات سے نوازتے. آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی, اپنے معمولات سے فارغ ہوئی اور چل دیے باہر. آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ کو بس اپنے مریدوں کی فکر رہتی ہے, اپنی بیٹوں کی کوئی فکر نہیں. بیٹا بیمار پڑا ہے اور آپ کو خیال بھی نہیں. آپ مسورہ کے باہر چلے گئے, باہر بیٹھے رہے. آپ کے بڑے ایک چہیتے خلیفہ تھے میاں باران صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے پاس خبر بھیجی کہ تمہارے پیر صاحب کو تو بچوں کا خیال رہتا نہیں ہے, آپ ہی کوئی تعویذ بنا کے بھیج دیجیے. تو سوچا پیرانی صاحبہ کا حکم ہے, کاغذ منگایا, تعویذ لکھا, پہنچا دیا, بچے کے گلے میں ڈالا, بچے کو آرام ہو گیا. اور جب حضرت دوپہر کو اندر واپس تشریف لائے تو بچہ کھیل رہا تھا, آپ کو چلا رہا تھا. فرمائی لڑکا یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ کو تو پرواہ رہتے نہیں, میں نے آپ کے مرید سے کہا, اس نے میری بات مان لی, تعویذ گلے میں ڈال دیا, بچہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک خادم حکم دیا, اس کو بلا کے لایا گیا. اب جواب سنیے. سرکار خواجہ سلیمان توسوی نے میاں باران صاحب سے فرمایا پہلے تو مجھے اس کا جواب دے کہ تو میرے اور میرے خدا کے درمیان حائل کیسے ہوا؟ اللہ 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 اللہ. میں اپنے بیٹے کی نہ زندگی چاہتا ہوں نہ موت چاہتا ہوں, جو خدا چاہتا ہے وہی چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میرا خدا میرے بیٹے کی موت چاہتا ہے تو میں اپنے بیٹے کی موت چاہتا ہوں. اگر میرا خدا میرے بیٹے کی زندگی چاہتا ہے تو میں زندگی چاہتا ہوں. کیوں میرے بھائی؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا سے ڈرتے تھے اور ہر وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی تلاش تھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں اللہ توفیق دے تو اپنی اصلاح کرو. ہاں تو قرآن نے فرمایا من خاف مقام ربی, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اور جو خدا سے ڈرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا, جو خدا سے ڈرے گا وہ داڑھی نالی میں نہیں پھینکے گا, جو خدا سے ڈرے گا وہ جھوٹ کو چغلی نہیں بولے کرے گا, جو خدا سے ڈرے گا وہ غیبت نہیں کرے گا, جو خدا سے ڈرے گا وہ حرام نہیں کمائے گا, حرام نہیں کھائے گا, جو خدا سے ڈرے گا ماں باپ کی شان میں بے ادبی نہیں کرے گا, جو خدا سے ڈرے گا اپنے بڑوں سے گستاخی نہیں کرے گا, جو خدا سے ڈرے گا اپنے پڑوسیوں پر ظلم نہیں کرے گا, جو خدا سے ڈرے گا کسی کی مال پر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا, کسی زمین کو نہیں چھینے گا. تو اور آگے خدا فرماتا ہے وَانَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا. میں اپنے طلبہ کی اور حفاظ کی علماء کی توجہ چاہتا ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں, آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. الحمدللہ اس وقت میں آپ سے بہت قیمتی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو قرآن فرماتا ہے جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے روک لیا. مثلا رمضان کا مہینہ آ گیا, سال پورا ہو گیا, زکوٰۃ فرض ہو گئی, 1,000 پر 25 روپیہ, 1 لاکھ پر 2,500 روپیہ, 2 لاکھ پر 5,000, 4 لاکھ پر 10,000, 8 لاکھ پر 20,000 زکوٰۃ فرض ہو گئی. لیکن آپ نے سوچا 8 لاکھ ہے, 20,000 جا رہی ہے. نفس نے کہا 20,000 میں سارے رمضان کام چل جائے گا, پورا خرچہ دودھ ہی چل جائے گا, بچوں کا کپڑا ہی بن جائے گی, کیا کرنے جا رہے ہو؟ نفس نے جب یہ کہا آپ نے نفس کو ایک لات ماری اور یہ خیال کیا جس خدا نے 8 لاکھ دیا ہے اسی خدا کا حکم ہے کہ 8 لاکھ سے 20,000 میرے نام پر نکال, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نکال کر مستحق کے حوالے کر دیے. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک. فجر کا وقت ہے, گرمی کا موسم ہے, ٹھنڈی ہوا ہے, بڑی اچھی نیند آ رہی ہے, اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف.
حیا علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، لیکن نفس نے تھکوایا، ارے کیا کرنے جا رہا ہے؟ رات میں گرمی میں نیند نہیں آئی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑی پیاری نیند ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ نفس نے دھوکہ دیا، لیکن ضمیر بیدار ہوا، اے انسان سن، جس خدا نے ٹھنڈی ہوا دی ہے اسی خدا کا حکم ہے کہ سر کو سجدے میں جھکا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہوا نیند کو ٹھکرا دیا، ہوا کو چھوڑ دیا اور وضو بنا کر سجدے میں سر جھکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات سے روک لینا۔ رات ٹی وی لگی ہے، ڈش اینٹینا ہے، گندی فلمیں ہیں، ننگے گانے ہیں، برہنہ تصویریں ہیں، نفس کہہ رہا ہے یہ امریکن ساتھ فلم ہے، تھوڑا دیکھ لیا جائے، اس میں لڑکیوں کی بھی فوٹو ہیں، عورتوں کی فوٹو ہیں، لڑکوں کی بھی فوٹو ہیں، بڑے گندی اسٹوریاں ہیں، تو سن لیا جائے۔ آپ کے نفس نے آپ کو دھوکہ دینا چاہا، لیکن رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ نبی کی حدیث کو سن کر یاد کر کے آپ نے فلم کو چھوڑ دیا، گانوں کو چھوڑ دیا اور توبہ کر کے آپ نے بٹن کو بند کر دیا۔ یہ ہے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو خدا کے سامنے خدا کہتا ہے، پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ جس نے جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو نفسانی گندی خواہشوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا، یہ خدا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن اس قوم کو نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، نہ قرآن سننے کی توفیق ہے، نہ حدیث پڑھنے کی توفیق ہے، نہ حدیث سننے کی توفیق ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری بات آپ ذہنوں میں نوٹ کر لیں۔ آج دنیا کے حالات آج دیکھ لیے، کشتیوں میں بھر بھر کے تم کو دریا میں بہایا جا رہا ہے، آج تم کو جلایا جا رہا ہے۔ آج تمہارا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، نہ پاکستان پوچھ رہا ہے، نہ سعودیہ پوچھ رہا ہے، نہ اقوام متحدہ تمہاری خبر لے رہی ہے، کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم کو تمہاری بدعمالیوں کی سزا مل رہی ہے، بے شک گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تم کو مصیبتیں مل رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں، یہ خدا اعلان کر رہا ہے۔ آج تم دولت کما رہے ہو، کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری ماؤں کی عزت نہیں ہے، تمہاری بچیوں کی عزت نہیں ہے، تمہاری عزت نہیں ہے، تم بالکل خاک میں ملائے جا رہے ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر اس قوم سے زیادہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یہودی مٹھی بھر ہیں، ہمارے مقابل نصرانی بھی کم ہیں، سب سے بڑی تعداد آج ہماری دنیا کے اندر ہے، اور بڑے بڑے ملک، یہ تیل کی کنویں، یہ دولتیں سب تمہارے پاس ہیں، لیکن تمہاری پھر بھی عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے سنو، جو اللہ کے نام پر جھکتا ہے، جو نبی کی شریعت پر جھکتا ہے، اللہ ساری دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک آج آپ نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ہے، رسول اللہ کی شریعت سے منہ موڑ لیا ہے، رسول اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ہے، رسول اللہ کی شریعت کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا گیا ہے۔ آج پردے کا خاتمہ ہو گیا۔ جو مولانا مفتی پردے کی باتیں کرتا ہے تو یہ بے پردہ رکھنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں مفتی الفاظ صاحب، مولانا الفاظ صاحب یہ بڑے پرانے مزاج کے آدمی ہیں، زمانہ کتنا بدل گیا، کتنی ترقی کر گیا، الفاظ صاحب نہیں بدلے، ان کا مزاج نہیں بدلا۔ غور سے سن لو، اسلام میرے نبی آخری نبی ہیں، قرآن یہ آخری کتاب ہے، نبی کی شریعت یہ آخری شریعت ہے، اور قرآن کا قانون قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانے بدلیں گے، زمانے بارے بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، پردھان منتری بدلیں گے، مکھ منتری بدلیں گے، صدر جمہوریہ بدلے گا، میاں لیکن رسول اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، نبی کی شریعت نہیں بدلے گی۔ اے مسلمانوں، اے اسلام کے چاہنے والوں میں بڑی ادب سے گزارش ہے، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، بڑا مشہور شعر ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا،
آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. مسلمانوں آج آپ خالی سنیے نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ میری بات پر عمل کر کے دیکھیے. اسلام یہاں صرف تھیوری والا مذہب نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، اسلام صرف تھیوری والا مذہب نہیں ہے. اسلام نے تھیوری بھی بتائی ہے اور پریکٹیکل کی تعلیم بھی دی ہے نا. تو میری گزارش ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں حضرت، وہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بس سارا نعرہ لگا لو اور اسلام کا حق ادا ہو. جی آج کل سنی نعرہ لگانے میں بڑا ماہر ہو گیا ہے اور نئے نئے نعرے نکالنے میں بھی ماہر ہو گیا. روزانہ نیا نعرہ لگاتا ہے اور خوب نعرہ لگاتا ہے. میں جائز نعروں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ جملہ نوٹ کریں، اسلام صرف نعرے والا مذہب نہیں ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو قدم قدم پر عمل کی تعلیم دے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد مسلمانوں میری آپ سے گزارش ہے، اپنی زندگی کو بدلیے. میں کیا کروں، اتنا مجمع بیٹھا ہے، برا مجمع نہیں گا. میں پیغام دے رہا ہوں، ہو سکتا برا لگ بھی جائے تو ان سے حق بات بڑی کڑوی ہوتی ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں جو نابالغ بچے ہوں انہی پر داڑھی رکھانا واجب نہیں ہے. بقیہ جتنے بالغ مسلمان ہیں، چاہے مال غریب ہو، چاہے دبلا ہو، چاہے موٹا ہو، ہے نا، چاہے ملازمت کرتا ہو اور چاہے مزدوری کرتا ہو، چاہے تجارت کرتا ہو، ہر مسلمان پر عاقل و بالغ پر ایک مٹھی داڑھی رکھانا واجب ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے، پر اپنی ماں بہنوں کو پردے میں رکھنا فرض ہے. حرام کھانے سے اپنے آپ کو کمانے سے بچانا فرض ہے. حلال کھانا فرض ہے، حلال کمانا فرض ہے. گالی دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، ماں باپ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا حرام ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستانا حرام ہے. آپ کتنا عمل کرتے ہیں اگر آپ بتاتے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے، میں ابھی اگر ایک بلاؤں اپنے پاس اور نام نوٹ کروں، اس میں مشکل کے 50 لوگ ملنے پائیں گے جو باجماعت عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہو. یہ بات غلط نہیں ہوگی. اے مسلمانوں، اللہ نے 5 وقت کی نماز تم پر فرض کی ہے. کیا نماز کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ پیغمبر فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد بربہ وہو ساجد. بندہ اپنے خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا سر سجدے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ سر کو جھکاتا ہے، اللہ اس کے سر کو بلند کر دیتا ہے. یہ دیکھیے آج آدمی سوچتا مرید ہو جائیے اور جھگڑا کرتا ہے. سچ بول رہا ہوں، آج جانے کتنے جھگڑے پیری مریدی کے نام پر ہو رہے ہیں. سنیوں میں پارٹی بندی پیری مریدی کے نام پر ہو رہی ہے. کیا مریدی کا یہی مقصد ہے؟ اگر سچا مرید ہوتا تو کبھی جھگڑا نہیں کرتا. یہ مرید نہیں ہے، بہت بڑا مریض ہے. مریض صحیح بول رہا ہوں. اگر واقعی سچا مرید ہوتا تو ہر مسلمان کو، ہر سنی کو اپنا بھائی سمجھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں سے بھی مرید ہوتا، چاہے قادری ہوتا، چاہے چشتی ہوتا، چاہے نقشبندی ہوتا، چاہے سروری ہوتا، چاہے رضوی ہوتا، چاہے برکاتی ہوتا، اور چاہے اشرفی ہوتا، چاہے بقائی ہوتا، چاہے سقلینی ہوتا، چاہے مصباحی ہوتا، کوئی بھی ہوتا، یہ اگر سچا مرید ہوتا تو اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز کا پابند بھی ہوتا، چہرے پر رسول اللہ کی تعریف بھی ہوتی. تو میں کہتا ہوں اے مریدو، اگر تم واقعی مرید ہو تو جھگڑا چھوڑ دو، اخلاق کے ساجے میں ڈھل جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مناظر اعظم ہندوستان. 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جاؤ اور یہ پیغام چھاتی کونے کونے میں پہنچا دو. یہ فیصلہ کر لو کہ جتنے اختلافات ہیں ہمارے آپس کے، آج سے ہم سب اٹھا کے پورے خانے میں پھینک دیں. انشاءاللہ بے شک. آج سے ہم ہر ایمان والے کو، ہر سنی کو، نبی پر سلام پڑھنے والے کو اپنا بھائی سمجھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا بھائی سمجھیں گے. کوئی بھی ہو، کہیں سے مرید ہو یا کہیں سے مرید نہ ہو، جو نبی کا چاہنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ. میں نے ابھی تقریر میں کہیں ایک بات کہی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں. قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں.
سارے ایمان والے. قرآن نے فرمایا, کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے بھائی بھائی ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا انما المریدون اخوہ, سارے مرید آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ یہ کیوں یہی نہیں یاد ہے؟ قرآن نے ہماری بھائی چارہ کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. جو بھی ایمان والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے نا. اس کی تائید میں ایک بات سناؤں, آپ کو اجازت ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مکہ شریف آئے. بہت غور سے سنیے گا, بہت قیمتی بات. سرکار مدینہ شریف آئے تو مہاجرین بھی آئے. جانے کے مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو, جانے کے اپنے صحابہ ہجرت کرتے آ گئے, بیوی بچے چھوڑ کے, خاندان مال چھوڑ کے چلے آئے. تو جو لوگ مکہ شریف سے مکان وطن سب ایمان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے وہ مہاجر. اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ یہ کیا تھے؟ انصار. تو فرمایا گیا حب الانصار من ایمان, انصار کی محبت ایمان ہے. اور نبی نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ, ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا, اور ہجرت تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا. تو نبی نے تصور کیا, نبی عالم غیب تھے, حکیم تھے. تو یہ ایسا نہ ہو ہجرت کرنے والے اپنی فضیلت سن کر اپنے کو اعلیٰ سمجھنے لگے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار اپنی فضیلت کو سن کر اپنے کو اعلیٰ سمجھنے لگے. تو پیغمبر نے کیا, آپ سنیے, تاریخ میں ایک عقد ملتا ہے جس کو عقد مواخات کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے کیا کیا, غور سے سنیے گا. پیغمبر نے ایک مہاجر لیا ہجرت کرنے والا اور ایک انصاری صحابی کو لیا اور فرمایا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر ایک مہاجر لیا, ایک انصاری لیا, کہا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. پھر ایک مہاجر لیا, ایک انصار لیا, کہا تم آپس میں بھائی بھائی ہو. تو مہاجرین کو, انصار کو یہ نہیں نبی نے کہا کہ مہاجر مہاجر کا بھائی ہے, انصاری انصاری کے بھائی ہے, بلکہ نبی نے کیا بتایا کہ بھائی ہونے کی بنیاد ایمان ہے, کوئی دوسری چیز نہیں. تو نبی نے کیا بتا دیا, ایمان کی بنیاد پر مہاجر انصار کا بھائی ہو گیا اور انصاری مہاجر کا بھائی. تو ہمیں کیا کیا, اگر ایمان والا ہے تو قادری چشتی کا بھائی ہے, چشتی قادری کا بھائی ہے, برکاتی رضوی کا بھائی ہے, رضوی برکاتی کا بھائی ہے, ایک چشتی رضوی کا بھائی ہے, رضوی چشتی کا بھائی ہے. اللہ کے نبی کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہم سب کو یہی سبق دے رہے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کہاں چلے گئے, آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کو خیال نہیں ہے اس اختلافات سے دین رسول اللہ کا نقصان, سنیت کا نقصان ہو رہا ہے. یاد آئے میں ایمان والوں والا توفیق دے تو یہ میرا پیغام چھاتی کے کونے کونے تک پہنچا دو کہ قرآن کی آیت کو یاد کرو اور اس کو پڑھتے رہو. انما المؤمنون اخوہ, سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, دیندار بنا دے, اچھے اخلاق والا بنا دے, ماں باپ کے ادب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے, ماں بہنوں کو اللہ پردے میں رکھنے کی اور اللہ ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, ایک بجا ہے, 1 گھنٹہ میری تقریر مکمل ہو چکی ہے. اب میں سوال و جواب میں پھر شروع کرنے جا رہا ہوں, اور کچھ ان طلبہ سے کہہ دوں یہ 2 بچے حافظ قرآن بنا کر اس مدرسے نے آپ کے حوالے کر دیے ہیں. اس مدرسے کا آپ خیال رکھیے, اس کا تعاون کیجیے, اس کو دین کا قلعہ بنائیے. اور سنو, آپ کے لڑکے ڈاکٹر بھی ہوں گے, وکیل بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے. اللہ بنائے اس لیے کہ ہمارے قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, وکیل کی بھی ضرورت ہے, جج کی بھی ضرورت ہے, انجینئر کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, ڈاکٹر بنائیے, جج بنائیے, وکیل بنائیے, لیکن ڈاکٹر وکیل جج بنانے سے پہلے اللہ توفیق دے تو اپنے بچے کو سچا مسلمان بنائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بات اور سنیے, آپ بچہ ڈاکٹر ہو جائے گا, وکیل بن جائے گا, لیکن بچہ وہ قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آ سکتا ہے, قبر میں کام نہیں آ سکتا ہے. لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا, ایک حافظ قرآن قیامت کے دن
اپنے ایسے اپنے خاندان کے اپنے ماں باپ کے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا گناہوں کے سبب جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے. سبحان اللہ. ان کے ماں باپ خوشی منائیں. اللہ ان بچوں کو حافظ بعمل بنائے. اے میرے پڑھنے والے حافظوں، میری محبت سے گزارش ہے تو جو قرآن پڑھا ہے تو قرآن پر عمل کی کوشش بھی آپ لوگ کریں. قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کریں. 5 وقت با نماز باجماعت نماز ادا کریں. اپنے کردار رسول اللہ کے دین کے سانچے میں ڈھالیں. تو سنو حدیث سن لو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ والبسا والدہ تاج یوم القیامت ضرور احسن من ضوء الشمس. میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک حافظ قرآن ہی نہیں، جب اس کے ماں باپ قیامت کے میدان میں آئیں گے تو اے حافظوں کے والدین تم خوش ہو جاؤ. اللہ نے تمہاری مغفرت کا انتظام کیا، تمہارے بچوں کو حافظ قرآن کرا دیا. اللہ نے اس قرآن کو کتنا بابرکت رکھا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ قبر سے فرماتا ہے، حکم دیتا ہے اے زمین سن لے، یہ میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قبر کا وہ حصہ اس حافظ قرآن کا احترام کرتا ہے. ابھی تک یہ حافظ نہیں تھے، کوئی نہیں تھے، اور جب حافظ ہو گئے اب یہ مسلح پر کھڑے ہوں گے اور جب ابا جان آئیں گے، دادا جان آئیں گے، ماموں اور چچا آئیں گے اور پیچھے کھڑے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے. نہیں کہیں گے پیچھے اپنے بیٹے کے، پیچھے اپنے پوتے کے، پیچھے اپنے بھتیجے کے، پیچھے اپنے ناتی کے، نہیں، پیچھے اس امام کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے اس امام کے. یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ نے بیٹے کو باپ کے لیے امام بنا دیا، پوتے کو دادا کے امام بنا دیا، نوازے کو نانا کے امام بنا دیا. تو یہ علم دین کی حفظ قرآن چاہے چھوٹوں کو چاہے بڑا بنا دیتی ہے، نیچوں کو اونچا کر دیتی ہے، ذروں کو آفتاب بنا دیتی ہے. میری گزارش ہے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. ایک عالم دین رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور عبادت کرنے والے جنت میں جا رہے ہوں گے. ادھر سن لیجیے، کتابیں بات کر لیجیے گا. قیامت کا دن عبادت کرنے والے جنت میں جا رہے ہوں گے. جب عالم جائے گا تو جنت کا دورہ روک لے گا. وہ عالم دین صاحب سنیے، آپ تنہا مت جائیے، آپ کی جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی جنت میں ساتھ ساتھ لیتے جائیں. یہ حدیث شریف میں ہے. لہذا میری آپ سے گزارش ہے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو عالم دین بنائیے، اور جو بچے جہاں پڑھ رہے ہیں ان کا تعاون کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور اس خادم نے دیگر حضرات نے جو پیغام دیا ہے اس پر عمل کریں. اپنے گھر کے معاشرے کو، اپنے محلے کو، اپنی بستی کو نبی کے دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. آپ کا چال چلن، آپ کی گفتگو، آپ کی رہائش ایسی ہو دیکھ کر محسوس ہو کہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ اسلام کا چاہنے والا جا رہا ہے. من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو گندی خواہشات سے روک لیا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا. تو جنت کو اگر ٹھکانا چاہتے ہو تو خدا سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ گھر کی اندھیری کوٹری میں انشاءاللہ گناہ نہیں کرے. اللہ ہم سب کو اپنے رب اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کی توفیق دے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب کرے. اللہ توفیق دے کہ چھاتی کے قریب اونچی میں سنیت کا بول بالا ہو جائے، سنیوں کا بول بالا ہو جائے، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہو، اور قریب اونچی سے یا رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہو. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوال کریں گے انشاءاللہ میں آپ ذات محترم سوال کرنا چاہتے ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تقریر کے دوران، تو آپ کھڑے ہو کر کے سوال کریں. ہلو، حضرات محترم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو نماز کے تعلق سے، کسی بھی شریعت کے مسئلے سے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں.
السلام علیکم حضرت، کچھ نوجوانوں کا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ شوہر بیوی شوہر کو بچوں کے نام سے پکارتی ہے. شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ منا کی اماں، اور ایک دوسرے کو بچوں کے نام سے پکارتے ہیں. نوجوانوں کا کہنا ہے شریعت میں اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لینے میں کچھ بے ادبی جیسی محسوس کرتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنے میں کچھ حیا محسوس کرتا ہے، تو کہہ دیتا ہے اے فاطمہ کی امی، اے عبداللہ کی امی ذرا یہاں آؤ، ہے نا، یا بیوی نے اے عبداللہ کے پاپا ذرا یہاں آ جائیے، ہے نا. تو اس میں شرارت ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم کی چاند رات سے لے کر کے 12 تاریخ تک جب بھی محرم کا یہ مہینہ آتا ہے تو جو حضرات ذکر حسین کرنے کے لیے آتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے مقرر ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک زانو پر حضور کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین دوسرے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیجئے. تو بچے پوچھ رہے ہیں کہ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ بہرحال یہ روایت ہماری جماعت کے معتبر علماء کی کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آخری ان کا یہ ہے کہ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا اور مٹھی میں کنکریاں لیے ہوئے تھا اور عرض کر رہا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے کہ آپ بتا دیں. تو یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ ایک پیچیدہ ہے. بڑی مشہور روایت ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں. کہ آپ بتائیے تھی میں بتاؤں یہ کنکری جو چیز ہے وہی بتا دے، اور وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی. اس حدیث کی جستجو کئی سالوں سے چل رہی ہے. میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ اگر میں کسی چیز میں لگ جاتا ہوں تو میں اس لیے آپ لوگوں نے یہ روایت مجھے کبھی بیان کرتے آ کر سنی نہیں ہوگی. کسی نے جھانسی کی یا کسی علاقے کسی آدمی نے آ کر یہ روایت میری زبان سے نہیں سنی. کیوں؟ میں نے اس کی تلاش بہت کی لیکن کسی حدیث کی کتاب میں کہیں یہ روایت ملنے نہیں پائی. ہاں، یہ کیا ہے، یہ مولانا روم نے اس کو اپنی مثنوی میں روایت کیا ہے. حاتم مولانا روم نے ایک شعر میں اپنی مثنوی میں اس کو ضرور نقل کیا ہے لیکن کسی حدیث کی کتاب میں ابھی تک باقاعدہ دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہو وہ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. یہ حضور رمضان شریف سے متعلق ایک سوال عرض ہے. انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ 15 رمضان کو اس سال کچھ آوازیں سنائی دے گی، آواز آئے گی رات میں، لوگوں کے کانوں میں اس کا نقصان ہوگا، اور اس طرح کی تمام افواہیں پھیل رہی ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے اور حدیث شریف میں اس کے متعلق کیا ہے؟ روشنی ڈالیں. دیکھو، ہمارے غلام محمد بھائی نے ایک بڑی اچھی بات پوچھی ہے. اس میں پورے ہندوستان میں ہلچل مچی ہے. جانے کتنے فون میرے پاس آ چکے ہیں. یہی جھانسی آنے کے بعد بھی کئی فون ابھی آ چکے ہیں. حضرت یہ بات ہے، یہ بات ہے. کچھ لوگوں نے نیٹ پر اتنا پھیلا دیا اور اس کو اتنا پرچار کر رہے ہیں کہ یہ صاحب اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ رمضان شریف میں 15 رمضان جمعے پڑے گا، وہ آواز آئے گی اور لوگ چیخ لگائیں گے اور کان بند کر لینا، سگے میں چلا جانا وغیرہ وغیرہ. بہرحال میری گزارش ہے، یہ جو لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ بڑے نادان ہیں، ان کی خالص جہالت. سمجھ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ 2015 میں ایسا ہونے والا ہے. جی بے شک. سمجھ گیا؟ 2015 میں ایسا ہونے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے. اور جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، میں کہہ دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اس حدیث کو اکثر محدثین نے موضوع کہا. اس حدیث کو اکثر محدثین نے موضوع کہا ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بعض روایات کو جب کسی نے کسوٹی میں پرکھا تو بعض کی نزدیک موضوع، بعض صحیح موضوع، بعض کی نزدیک ضعیف نکلی اور بعض نزدیک حضور سے خالی نکلی. بہرحال محدثین نے تو موضوع بھی کہا ہے، اور موضوع اگر نہ بھی ہو
پھر بھی اس حدیث میں کسی سن کا ہرگز تذکرہ نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی سن کا تذکرہ نہیں ہے. لہذا جو لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں وہ بہت غلط کام کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ کہ زلزلے آئیں گے، اولا باری ہوگی، تو کیا سن 15 کے علاوہ اس کے بعد کبھی زلزلے نہیں آ سکتے؟ اس کے بعد اولا نہیں مل سکتا ہے؟ کیا اس سال کے بعد کیا کبھی اور 15 تاریخ رمضان کی جو بالکل نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ایسی افواہیں مت پھیلائیے کہ اگر آپ کی کچھ نہ ہو تو آنے والی اسلام کی دشمن قومیں تمہارے اوپر تانا کریں کہ تمہارے نبی تو غیب جانتے تھے، تمہارے نبی تو سچ بولا کرتے تھے، تو تمہارے نبی نے جو کہا وہ ہوا ہی نہیں ہے نا میرے بھائی. معاذ اللہ رب العالمین. حالانکہ میرے نبی نے کہیں نہیں کہا ہے کہ 2015 میں ایسا ہونے والا ہے. آپ جو بیان کر رہے ہیں 2015 کے بارے میں، آپ جو سے نہیں. سبحان اللہ بے شک. میرے نبی نے کہیں بھی نہیں، نوٹ کیجئے، میرے نبی نے کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ 2015 میں ایسا ہونے والا ہے. لہذا 2015 کے بارے میں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اسی میں ایسا ہونے والا ہے، یہ ان کی خالص اپنی غلطی ہے، جہالت ہے. اس سے اپنی قوم کو بچائیے اور میرا یہ پیغام آگے تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم. حضرات جیسے فرض نماز ظہر کی اور عصر کی اور عشاء میں 4 فرض ہوتے ہیں، تو 3 جگہ چھوٹ جاتی ہیں، تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجیے، کیونکہ بہت سے حضرات نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے، امام صاحب 3 رکعت پڑھا چکے تھے، آخری رکعت میں ہماری شرکت ہوئی، تو اب جب ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 رکعت پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہمارے فقہ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو 1 رکعت خالی ملی اور 3 چھوٹ گئی. اب جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں تو پہلے 2 بھری پڑھیں، پھر آخر میں 1 خالی پڑھیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہی صحیح طریقہ ہے. اور نماز میں کھڑے ہونے پر پیر کو اٹھایا جاتا ہے، اس سے کیا نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھو، بلا ضرورت نہ پیر اٹھائیے نہ ہاتھ اٹھائیے. بلا ضرورت پیروں کی طرف سرکانا اور ہاتھ چلانا یہ سب کیا ہے؟ یہ خلاف سنت ہے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور بلا تکلف سوال یہ کرے گا، جواب سب سنیں گے، فائدہ سب کو پہنچے گا انشاءاللہ. حضرت میں بھی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فنا اور بقا یہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کے صحیح معنی کیا ہے؟ فنا اور بقا. میرے بھائی، میں اصل کہنے کا آج بھول گیا کہ سوالات وہ کی جائیں جو ساری قوم کے لیے فائدے مند ہو، لیکن میرے بزرگ ہیں یہ، اگر ان کا جواب نہیں دیں گے تو کہیں کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس لیے میں تھوڑی سی خدمت نہیں کی دیتا. درود شریف پڑھیں سے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وسلم صلو علیہ وسلم. فنا اور بقا کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن سے شروع ہوا. قرآن نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس آیت میں فنا اور بقا دونوں کا تذکرہ ہے نا؟ اس آیت میں فنا کا تذکرہ بھی ہے اور بقا کا تذکرہ بھی ہے. قرآن نے فرمایا آزمی پر جتنی چیز ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والا صرف اللہ ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ سب کو فنا ہے، خدا کے لیے بقا ہے. ہاں یہ ضرور ہے جو اللہ کے نام پر، اب ہماری بات سنیں، ہماری بات کیسے سنیں، جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اللہ اس کو بقا عطا کرتا ہے.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات ارے پوری ہو جانے دیجیے. سرکار ثابت قدری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ کے دربار میں ایک صاحب حاضر ہوئے. ارے سنیے اور کہا حضور سنا کیا ہے بتا کیا ہے جو آپ کا سوال تھا. اب وہ اس مقام پر تھے. کہا ٹھیک ہے بتا دیا جائے. اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. سبحان اللہ. جنازہ رکھا ہے. نماز جنازہ کا انتظار ہو رہا ہے. جو کون پڑھائے؟ سرکار صاحب قدری ایک لباس میں ملبوس نقاب کے ساتھ تشریف لیا ہے. خادم نے دیکھا پہچانی سر کرے. کہا حضور یہ کیا ہے؟ حضور ہمارے سوال کا جواب تو ابھی ملا ہی نہیں. وہ آپ چلے گئے دنیا سے. آپ نے فرمایا تھا کہ مل جائے گا جواب. جنازہ سامنے رکھا ہے. مسلح پہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جو جنازہ تجھے نظر آ رہا ہے یہ فنا ہے اور جو تم مجھے دیکھ رہا ہے یہ بقا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے فنا اور بقا. جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ اس کو بقا عطا فرماتا ہے. چلیے اور بتا. لوگوں کو شاید معلوم نہ تھا. چلیے بڑی اچھی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اثر کی 4 رکعت سنت ہاں. اور عشاء کی 4 رکعت سنت جو غیر مقتدا جی ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا. ہمارے محترم نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے جو ساری قوم کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ اثر کی جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 رکعت میں بیٹھیں تو اتحیات پڑھیں. اور میرے بھائی آپ بھی سن لیجیے. آپ بھی سن لیجیے طریقہ. اثر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں پہلی والی ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں اور 2 رکعت میں بیٹھیں تو 2 رکعت میں بیٹھنے پر اتحیات بھی پڑھیں, درود بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں. اور جب تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں تو سبحانہ بھی پڑھیں. یہ افضل طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ افضل طریقہ ہے. اور کسی نے اگر اس پر عمل نہ کیا صرف اتحیات پڑھ ہی کھڑا ہو گیا تب بھی نماز ہو جائے گی. یہ افضل طریقہ یہ ہے جو میں نے بیان کیا. اور بتائیں. اچھا بھائی اب کافی